بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم UGC نیٹ 4 یونٹ 4 اردو نظم میں ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم نگاری دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اسماعیل بیٹھی اور اقبال الہ آبادی کی نظم نگاری دیکھ لی تھی، تو آج ہم علامہ اقبال کی نظم نگاری مکمل حیات و خدمات اور تمام تصانیف دیکھیں گے۔ علامہ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا اور تخلص اقبال کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا اور تخلص اقبال کیا کرتے تھے۔ اقبال کا تعلق کشمیری برہمن خاندان سے تھا۔ جو 18ویں صدی کے شروع میں اسلام قبول کیا تھا اور 18ویں صدی کے اواخر میں ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گیا تھا۔ شیخ نور محمد اور امام بیوی کے دوسرے بیٹے محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور والدہ کا نام امام بیوی تھا۔ پیدائش 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی۔ تاریخ پیدائش میں کچھ اختلافات ضرور ہیں، لیکن محققین کی اکثریت کا اسی تاریخ اور سنہ اتفاق ہے۔ محمد اقبال کی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہوئی۔ انہوں نے مکتب میں قرآن مجید کا ناظرہ مکمل کیا اور فارسی کی 2 روایتی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد سید شاہ میر حسن کے مکتب میں داخلہ لیا اور ان سے اردو، عربی اور فارسی زبان و ادب کی تعلیم حاصل کی۔ اقبال کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے میں میر حسن کا بڑا اہم رول ہے۔ 1991 عیسوی میں ملل اور 1993 عیسوی میں انہوں نے اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ ممتاز نمبروں سے پاس کیا۔ 1897 عیسوی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ BA میں انگریزی لازمی تھا کے ساتھ فلسفہ، عربی ان کی اختیاری مضامین تھے۔ اس دوران فلسفے کے مشہور پروفیسر تامس آئرلینڈ علی گڑھ سے گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے تھے۔ علامہ اقبال کو ان سے پڑھنے کا موقع ملا۔ 1899 عیسوی میں انہوں نے MA کا فلسفہ ان کا سبجیکٹ رہا۔ MA مکمل کرتے ہی اورینٹل کالج لاہور میں بطور میکولڈ عربک ریڈیٹ کے تقرر ہوا۔ مئی 1903 عیسوی میں اورینٹل کالج میں تحقیق و تصنیف، درس و تدریسیات، عربی اور اردو مطبوعات کو منظم کرنے کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ ستمبر 1905 عیسوی میں 3 سال کی خصوصی رخصت لے کر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ چلے گئے۔ اس سفر سے قبل 1903 عیسوی میں انہوں نے معاشیات کے موضوع پر علم الاقتصاد کے نام سے کتاب لکھی۔ معاشیات کے موضوع پر اردو میں یہ پہلی کتاب ہے۔ اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ 1910 عیسوی میں حیدرآباد کا سفر کیا۔ 1914 عیسوی میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال پر اقبال نے والدہ مرحوم کی یاد میں کے عنوان سے ایک خوبصورت مرثیہ لکھا۔ 1915 عیسوی میں اسرار خودی ایک خوبصورت مرثیہ بھی لکھا۔ 1915 عیسوی میں اسرار خودی کی اشاعت ہوئی۔ 1 جنوری 1923 عیسوی کو حکومت برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ یوں تو علامہ اقبال شروع سے ہی ہندوستان علمی سیاست میں دلچسپی تھی، مگر 1926 عیسوی میں مجسٹریٹ کونسل کے ممبر بنے۔ جنوری 1929 عیسوی میں مدارس میں اسلامیات کے موضوع پر لیکچر دیا۔ پھر میسور، حیدرآباد، علی گڑھ یونیورسٹیوں میں ان کا لیکچر ہوا۔ 17 اگست 1930 عیسوی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ 29 دسمبر 1930 میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسہ عام کی صدارت کی۔ 17 اکتوبر 1931 عیسوی کو دوسری گولڈمن کانفرنس لندن میں شرکت کی۔ 29 نومبر 1931 میں اٹلی کے مشہور ڈکٹیٹر مسولینی سے ملاقات کی۔ 6 دسمبر 1931 میں فلسطین میں ورلڈ مسلم کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی۔ دسمبر 1932 میں تیسری گولڈمن کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے پھر انگلستان کا سفر کیا۔ اسی سفر میں پروفیسر برگشاو سے ملاقات ہوئی۔ پھر یہاں سے اسپین کا سفر کیا۔ مسجد قرطبہ میں نفل پڑھی اور منتخب نظموں کی تشریحات 11
ہسپانیہ میں قدیم اسلام آثار اور کیفیت تاریخہ دی۔ ان کیفیت کا اظہار انہوں نے اپنی نظم مسجد قطبہ میں کیا۔ 1932 میں ناجی شاہ کی دعوت پر افغانستان کا سفر کیا۔ 4 دسمبر 1933 کو پنجاب یونیورسٹی لاہور کی طرف سے ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگری عطا کی گئی۔ اس کے بعد 23 دسمبر 1934 کو اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف سے بھی ڈی ایل ایڈ کی ڈگری سے نوازا گیا۔ الہ آباد یونیورسٹی اور عثمانیہ یونیورسٹی نے بھی 1937 میں ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگریاں دی۔ 1935 میں بغرض علاج بھوپال کا سفر کیا۔ 1931 میں جامع ازہر مصر کے علماء سے ملاقات کی۔ 1 جنوری 1938 میں آل انڈیا ریڈیو لاہور سے تقریر کی۔ جنوری 1938 میں ہی پورے ہندوستان میں یوم اقبال منایا گیا۔ ان کو حکیم الامت اور شاعر مشرق کے لقب سے بھی یاد کیا گیا۔ جنوری 1938 میں پنڈت جواہر لال نہرو سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان کی صحت اب خراب رہنے لگی تھی اور عدالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بالآخر گلے کے کینسر کے سبب 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال نے اس دارالفانی سے خیرآباد کہا۔ ان کی پہلی بیوی کے 2 بیٹے آفتاب اور جاوید اقبال، دوسری بیوی سے ایک بیٹی منیرہ پیدا ہوئیں۔ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ ان کا پیغام عزم رابطہ کی بازیابی اور کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کی جدوجہد ہے۔ اب ہم علامہ اقبال کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے نثر بھی لکھی ہے اور نظمیں بھی لکھی ہیں اور عربی، اردو اور فارسی دونوں میں لکھی ہیں۔ نثری تصانیف میں علم الاقتصاد ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے دیکھا تھا، 1903 میں شائع ہوا۔ فارسی شاعری میں دیکھتے ہیں تو اسرار خودی ہے۔ فارسی شاعری میں اسرار خودی 1915 میں، رموز بے خودی 1917 میں، پیام مشرق 1923، زبور اعظم 1917 اور جاوید نامہ 1932 میں، مسافر 1936 میں، پسچا جاوید کرائے اقوام شرق 1931۔ اب ہم علامہ اقبال کی اردو شعری مجموعہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی اردو شعری مجموعے کون کون سے ہیں، اور اکثر امتحان میں اردو شعری مجموعہ سے ہی کوسچن بنتے ہیں، اس لیے اسے اچھے سے ذہن نشین کریں۔ تو پہلی شعری مجموعہ ہے بانگ درا، جو کہ 1924 میں شائع ہوئی۔ دوسری ہے بال جبریل، جو کہ 1934 میں شائع ہوئی، اور تیسری ضرب قلم، جو کہ 1936 میں شائع ہوئی، اور چوتھا ہے ارمغان حجاز، جو کہ آدھا اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے۔ پہلا 1924، دوسرا بال جبریل 1934، تیسرا ضرب قلم 1936 اور چوتھا ارمغان حجاز 1938۔ ان کے زمانی ترتیب بھی پوچھے جاتے ہیں۔ اب ہم علامہ اقبال کی کچھ مشہور نظمیں دیکھ لیتے ہیں کہ بانگ درا میں کون کون سی نظمیں شامل ہیں۔ تو بانگ درا میں جو نظمیں شامل ہیں ان میں سے ہمالیہ پہلی نظم ہے۔ بانگ درا کی پہلی نظم ہمالیہ ہے۔ مرزا غالب ابر کوثر، ایک مکڑی اور ایک مکڑی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، سماع و پروانہ، آفتاب ماخوذ از گایتری، سید کی لوح تربیت، تصور درد، نالہ فراق، ترانۂ ہند، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، داغ التجائے مسافر، سوامی رام تیرتھ، طلبہ علی گڑھ کالج کے نام، فراق عبدالقادر کے نام، اور بلاد اسلامیہ، ترانہ ملی، ایک حاجی، مدینے کے راستے ہیں، شکوہ جواب شکوہ، سماع و شاعر، شبلی و حالی، والدہ مرحوم کی یاد میں، مسلمان اور تعلیم جدید، اشعار آفتاب و شیکسپیئر،
خزرہ طلوع اسلام خزرہ بھی بانگ درا میں شامل ہے۔ بال جبریل میں شامل نظموں کو دیکھتے ہیں تو دعا مسجد قرطبہ ہسپانیہ لیلاً خدا کے حضور میں، سوری یہ ٹائپنگ غلط ہو گئی ہے، لیکن نہیں بلکہ یہ لیلاً خدا کے حضور میں ہے۔ ذوق و شوق لالا شہرائے شاقی نامہ، یہ ساری نظمیں ہمارے UGC نجارہ میں شامل ہیں۔ لیلاً خدا کے حضور میں، ذوق و شوق لالا شہرائے شاقی نامہ، روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، جبریل و ابلیس جاوید کے نام، وپنولین کے مزار پر ابلیس کی عرض گزاشت۔ ضرب کلیم کی نظمیں دیکھتے ہیں تو ضرب کلیم میں ہندی مسلمان مکہ اور جنیو سلطان ٹیپو کی وصیت، خودی کی تربیت و خودی کی زندگی، آزاد کیا نسواں اور شاہ امید ضرب کلیم میں شامل ہے، جو کہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے۔ مرکز کی آواز ابلیس کا فرمان، اپنے سیاسی فرزندوں کے نام رومی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ارمغان حجاز میں، تو ارمغان حجاز میں ابلیس کی مجلس سوری ہے، جو کہ آدھا عربی میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے۔ اب علامہ اقبال کے متعلق کچھ اہم اقوالات دیکھ لیتے ہیں تو اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کی شباب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ حالی ماضی کے اخبار حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اکبر بصرہ حالی معلم اور اقبال مجاہد ہیں، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اقبال نے غزل کی بزم میر کو رزمیہ کے درجہ تک پہنچا دیا۔ انہوں نے غزل کو محفل سماع اور بڑی ماتم سے نکال کر مجاہدوں کی صف اور دانشوروں کے حلقے میں پہنچا دیا، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھیلوچی میں ہوتا ہے۔ اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھیلوچی میں ہوتا ہے، تو یہ خلیل الرحمن اعظمی کا قول ہے۔ اقبال غالب کے معنوی فرزند ہیں، یہ مالک رام کا قول ہے۔ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، یہ عبدالقادر کا قول ہے۔ عبدالمجید دیوبندی نے اقبال کو امام العصر کہا ہے، امام العصر اقبال کو عبدالمجید دیوبندی نے کہا ہے۔ آزاد بلکرامی نے اقبال کو حسان الہند کہا ہے، آزاد بلکرامی نے اقبال کو حسان الہند کہا ہے۔ عین معشر عمل نے اقبال کو جرمنی کا معنوی فرزند قرار دیا ہے۔ یہ سارے اقوالات علامہ اقبال سے متعلق ہیں، اسے اچھے سے ذہن نشین کریں اور امتحان میں پوچھے بھی جاتے ہیں۔ اختر حسین رائے پوری نے اقبال کو فاسسٹ شاعر کہا ہے، اقبال کو فاسسٹ شاعر اختر حسین رائے پوری نے کہا ہے۔ اے اقبال، مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے۔ اے اقبال، مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے، یہ خواجہ حسن نظامی کا قول ہے۔ اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں، اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی خوب سے خوب تر کی جو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات، زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے، یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ یہ تھے علامہ اقبال سے متعلق کچھ اہم اقوالات۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔